السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سمارٹ اسلام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے، لیکن کون سا انہوں نے ایسا جرم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو، خصوصاً یہودیوں کو مغضوب کہا ہے کہ مجھ اللہ کا ان پر غیظ ہے، مجھ اللہ کا ان پر غصہ ہے۔ تو کون سا ان سے جرم ہوا ہے، آئیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو چلے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال میں تفصیل میں لوں گا، اس لیے کہ یہ ہم سے پہلے چنندہ لوگ تھے، چوزن پیپل تھے، اللہ کے سلیکٹڈ چنے ہوئے لوگ تھے، ہم سے پہلے ہیں۔ اس لیے کہ بس یہ بہت حال کی مثال ہے۔ یہ قوم سمود اور عاد اور اسی طرح جو ہے قوم یاسین اور قوم نوح، یہ واقعات پرانے ہیں بہت۔ آئیے ہم سے پہلوں کو دیکھتے ہیں، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا اور آگاہ کر دیا تھا کہ تم خبردار ہو جاؤ، تم یقیناً تم سے پچھلوں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرم و زرام بزرام، ایک بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، کہ ان میں سے اگر ایک شخص دب کے، وہ گھوڑ پھوڑ کے اگر سوراخ میں بھی جائیں گا بل میں، تو تم بھی اس کے پیچھے نکل جاؤں گے۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے رسول، کہا یہود و نصارہ، تو کہا اور کون؟ ایک روایت میں کہا کیا کون؟ رومی لوگ، تو کہا پھر کون؟ روم سے مراد یاد رکھیے، اس زمانے میں روم یورپ کو کہا جاتا تھا، مطلب تم یورپ کی تقلید کرو گے یا تم یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھیے، یقیناً یورپ کی اور یہود و نصارہ کی تقلید ہمارا شعار ہے، یعنی ہم تو امریکہ کی تقلید کر دیا۔ امریکہ کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر یورپ کے، یاد رکھیے، یورپین قوموں نے امریکہ کو بسایا ہے۔ صحیح۔ تو یہود و نصارہ اور تم رومیوں کی تقلید کرو گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے انہیں چنا، ان کے اندر انبیاء بھیجے اور کہا کہ اب تم پر ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو لے کر لوگوں تک پہنچو، لیکن اس قوم نے معصیت کی، گناہ کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، دین نے بدعت ایجاد کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ انبیاء کو، جو سب سے معصوم لوگ انسانیت میں ہوتے ہیں، انہوں نے قتل کرنے کو اپنا شعار اور شیوا بنا دیا، طریقہ بنا دیا اپنے زندگی کا۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر یقینی ہوا، اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 5 فرما کہا فَإِذَا جَاءَ وعد اولاہما باسنا علیکم عبادا لنا اولی بأسا شدید فجاسوسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ اور اللہ نے فرمایا اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا، مفسرین لکھتے ہیں یہ بختہ نصر کا زمانہ تھا جب یہودیوں کو اللہ نے چنا، انہوں نے معصیت اور گناہ کیا اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا، اور اللہ نے فرمایا فَإِذْ جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب پہلا وعدہ ہمارا وقت آ گیا اس کے پورا ہونے کا، عباد لنا، ہم نے ایسے لڑا کے اپنے بندے تم پر حاوی کر دیے، ایسے لڑنے والے لوگوں کو تم پر حاوی کر دیا، اور یقیناً وہ اللہ کے بندے ہی تھے چاہے کافر ہو، ایسے بندوں کو تم پر حاوی کیا، بأساً شدید، جو بہت مضبوط تھے لڑائی کے اندر، اور فرمایا اور ایسا تم سے لڑا کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ کسی حکومت کے بربادی کے لیے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں گھس کے اس کو نکالا جائے۔ صحیح۔ دیکھیے جنگیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، کچھ جنگیں ہوتی بارڈرز پہ ہوتی ہے اور سپہ سالار سپرد کر دیتا ہے، قوم امن کے اندر رہتی ہے، دوسری فوج آسانی سے اندر داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک لڑائی کی قسم۔ لیکن وہ لڑائی جس کے اندر دوسری فوج گھس کر آپ کے اندر آ کر شہروں اور ملکوں کو اور حکمرانوں کو نکال کر گھسیٹ کر سڑکوں پر پھانسی دے، تو یہ بہت بری ذلت کی ہار ہوتی ہے۔ ہار تو الگ الگ ہوتی ہے، یہ ذلت کی ہار ہوتی ہے۔ تو کہا تم کو ہم نے وہ ذلت کی ہار دی، ایسے لڑا کے اپنے بندے تم پر سوار کر دیے جو تمہارے گھروں میں گھس گئے، اور بڑے شدید تھے وہ لڑائی کے اندر۔ اور مفسرین کہتے ہیں بختہ نصر کا زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے اور معصیت کی، اللہ نے بختہ نظر کو بھیجا، اس قسم سے ان کو ذلیل کیا کہ سالوں سال اور صدی ان کو جو اپنے ملک سے نکال کر وہ اپنے ساتھ عراق لے گیا، فلسطین کو خالی کر دیا، پورا عراق لے گیا اور ان کو غلام بنا کے رکھا کئی سالوں تک اور صدیوں تک۔ اس کے بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، پھر اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کو پتا تھا یہ لوگ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا، مطلب اللہ کو پتا تھا یہ قوم گناہ اور معصیت کریں گی، تو جب ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہوا تو وہی حال ان کا کیا۔ اور اس دوسرے وعدے کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یہ ٹائٹس جس نے 70 سن عیسوی کے اندر بنی اسرائیل پر حملہ کیا،
فلسطین پر حملہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد اس نے حملہ کیا، اور اس شدید قسم کا حملہ کیا کہ اس دور کے بعد سے بنی اسرائیل کو 1900 تقریباً 24 تک وہ حل نہیں سکے، یاد رکھیے، پورے دنیا میں گھومتے رہے، یاد رکھیے، صحیح، مطلب 2000 سال تک یہ ساری دنیا میں بھٹکتے رہے، جس کو کہتے تھے جوئش ڈائسپورا۔ پورے دنیا میں ان کو جو ذلیل اور رسوا کیا اللہ ہے 2000 سال تک، حتیٰ کہ پچھلی صدی میں آ کر پھر یہ فلسطین میں جمع ہوئے اور اپنے منصوبوں کے تحت اسرائیل اسٹیٹ کو انہوں نے قائم کیا۔ 2000 سال اللہ کا غضب ان پر رہا۔ پہلا وعدہ پورا ہوا، اللہ نے اس قوم کو 100 سال تک ذلیل کیا اور رسوا کیا اور قوموں کا غلام بنا کے رکھا۔ جب دوسرا وعدے کا اللہ نے کیا تھا کہ تم پھر گناہ کرو گے، اور انہوں نے وہی سلوک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ کیا، اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد بنی اسرائیل پر ایسا قہر ٹائٹس نے، جو کہ یونان کا بادشاہ تھا، ایسا قہر ڈھایا کہ پورے کے پوروں کو ہمیشہ کے لیے کم از کم 1900 سال کے لیے جو ہے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا۔ اس نے 1900 سال تک پریشان رہے، ساری دنیا میں صرف گھومتے رہے اور ضلالت کی زندگی اور جو ہے بھیکاریوں کی جیسی زندگی جیتے رہے، کہ ان کو یورپ کے اندر ان کے الگ علاقے جس کو گیٹوز کہا جاتا، مطلب جانوروں کی رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے۔ لیکن ان کا شر اور ان کا فتنہ ایسا ہی ہے، یاد رکھیے، یہ قوم نے معصیت سے کبھی توبہ نہیں کی، گناہ سے کبھی توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر دیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 166 167 میں کہا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سوء العذاب۔ اللہ نے طے کر کہا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ قیامت تک میں تم پر جو ہے ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ یاد کرو اس دن کو جب بنی اسرائیل نے اپنی معصیت اور گناہوں سے توبہ نہیں کی، اللہ نے یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کر دیا کہ ان پر جابر اور ظالم بادشاہ قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ آپ ہر صدی میں دیکھیے یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہم بھی پریشان ہیں، اسی پستی میں آج ہیں۔ اگلا گرا پچھلے نے سنبھل جانا چاہیے کہ ہم سے پہلی قوموں نے جب معصیت کو اور گناہ کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ کا فیصلہ قوموں کے لیے دو نہیں ہوتا ہے، افراد کے لیے دو نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس ایک ہی اصول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری چہیتی قوم مسلمان کریں گے تو معاف کر دوں گا، یہود و نصارہ نے کیا تو ان کو سزا دوں گا۔ کیوں؟ یہود و نصارہ بھی تو چہیتی قوم تھے، اللہ کے چنندہ تھے، امام تھے وہ دنیا کی، انہوں نے اپنی امامت کا ذمہ پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ اور معصیت کو اور اپنے اعمال کی اصلاح کی اگر غور و فکر نہ کی، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہم پر رحم کرے، ویسے ہی فیصلے ہمارے حق میں کر ڈالے۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ باتیں سمجھائی کہ بنی اسرائیلی جو تھے، یہودی خصوصاً، یہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، انبیاء کو قتل کیا، زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلایا۔ اللہ نے 2 مرتبہ ان کو گندی موت مارا، بہت سارے قتل ہوئے، مغلوب ہوئے، غلام بن گئے، لیکن پھر نہ ہٹے۔ آج کل پھر اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی یہ جو اب یہودی ہیں، اب دیکھیں کتنے گندی قوم ہے، وہ ایک دجال جو کہ فتنہ ہے، نافرمان ہے، کافر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ جہاد کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو لوگ ہوں گے، یہ مل کے ان یہودیوں کو بھی قتل کریں گے، دجال بھی قتل ہوگا۔ انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے، مٹیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام پھیلے گا، قرآن مجید کی حکومت آئے گی، مسلمان غالب ہوں گے، دین اسلام انشاءاللہ غالب ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔